قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا، میرا پردہ کر جانا، دنیا سے چلے جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ چونکہ سارا کچھ مسلمان کا اس کے رب تعالیٰ کا ہے، پھر اسے کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی چیز کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ وہ محسوس ہو کہ یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ شاید کوئی کام میرا ذاتی تھا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کامیابی دے دے تو وہ مقام شکر ہے، اور اگر کسی جگہ اسے بظاہر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو یہ مقام صبر ہے۔ تو ہر موقع پر مسلمان کا، اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کی، حالات کسی طرح کے بھی ہوں، انہوں نے اپنی توجہات کا مرکز اپنے رب تعالیٰ کی منشا کو، اس کی رضا کو رکھا۔ آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اہل طائف نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارے، بڑی تکلیف دی، ذہنی طور پر بڑا ستایا، بڑا پریشان کیا، وجود اطہر لہو لہان ہو گیا۔ حضور واپس تشریف لائے، ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، ہاتھ اٹھائے، دعائیں مانگی، درد کے ساتھ، درد و سوز کے ساتھ دعا مانگی، لیکن اس دعا کے اندر بھی ان لوگوں کی ہدایت ہی اللہ سے طلب کی، اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے ہدایت کا نور ہی حضور نے مانگا، دعائیں مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی ایک شکوہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ حضور کی زبان اطہر پر ایسا جاری نہیں ہوا جو اللہ کی رضا کے منافی ہو۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے، حضور کی زبان سے تو ادا ہوتا ہی نہیں۔ اس موقع پر جب انہوں نے جبر کی، استبداد کی، ظلم کی، زیادتی کی حد کر دی، وہاں بھی توجہ اللہ کی جانب، وہاں بھی حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور جب فتح مکہ کا موقع آیا، 10,000 کا لشکر جرار، اور ان میں ایک ایک شخص وہ جو حضور کے ابرو کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہے۔ حضور اس عظیم الشان وفادار جانباز لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ کا امامہ حضور نے باندھا ہوا تھا، اور جب حضور گھوڑے پر یا اونٹ پر تشریف فرما تھے تو آج حضور فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں نا، اور ان لوگوں پر فاتح بن کے جا رہے ہیں جنہوں نے بڑا ستایا تھا، بڑی باتیں کی تھیں، لیکن فرماتے ہیں حضور کے جانے کا اور داخل ہونے کا انداز یہ تھا کہ شانوں والے، عزتوں والے، عظمتوں والے رسول کی، رسولوں کے رسول کی، نبیوں کے امام کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، اور اتنی جھکی ہوئی تھی، اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کی گردن کے ساتھ جا کے حضور کا سر نور لگتا تھا۔ حضور نے مقدس گردن کو جھکا کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکا کے اس فتح کو قبول کیا، امت کو بتایا کہ اگر کبھی وہ تکلیف دے تو یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، اور اگر کبھی وہ اپنے فضل سے فتح یاب کرے تو یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ دائیں بائیں نہیں بھٹکے گا، یہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، بلکہ اپنی توجہات کا مرکز اپنے رب کریم کی ذات کو رکھے گا۔ پھر بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، ہر موقع پر اس کا ذہن اپنے رب کی جانب مائل رہے گا۔ اس لیے اپنی ساری توجہات کو اپنے مالک کی جانب مبذول کریں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ اسے نعمت دے تو یہ شکر کر کے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش ڈالے تو یہ صبر کر کے اجر پا لیتا ہے۔ اپنے تمام معاملات کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رکھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے تو یہ اس کا کرم ہے۔ اگر کسی موقع پر وہ بیمار کر دے، کسی جگہ انسان کے وجود میں کمزوری اور ضعف آ جائے، تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہمیں بتاتی ہے یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بھی انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اب اگر انسان کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو، تو پھر وہ اکڑ کر بات کرے، کبھی بیمار ہو جائے تو پھر اس کی زبان پہ شکوے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس معاملے میں بھی اپنے آپ پر چیزیں طاری کر لیں، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد نہیں کیا۔ اگر وہ رب کریم کے سپرد کر دے گا تو بہار ہو یا خزاں، اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہی جاری رہے گا۔ زندگی کی مشکلات آسان ہوتی دکھائی دیں گی، سفر کو وہ صعوبتوں والا نہیں آسانیوں والا محسوس کرے گا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام علیل ہو گئے،
آپ کی اہلیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، 16 سال سے آپ بیمار ہیں، اللہ کی حضور دعا کریں وہ آپ کو شفا دے۔ بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے انبیاء ہر وقت اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا نا اللہ تعالیٰ کے، سوچوں کا مرکز ہی اللہ کی ذات ہے، اس کی رضا پر ہی ہر وقت توجہ مرکوز رہتی ہے، وہ کس طرح راضی ہوگا، کس طرح کرم فرمائے گا، یہی ہر وقت ذہن کے اندر بات رہتی ہے۔ حضرت ایوب علی نبی نام علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، او بھلی مانس یہ بتا صحت کتنی دیر رہی؟ کہا 60 سال۔ فرمایا بیماری کو کتنے دیر ہو گئی؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے پھر دعا کر لوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کتنا عرصہ اللہ نے شفا دی اور ابھی چند سال گزرے ہیں تو میں اضطراب کا شکار ہو جاؤں، میں کوئی ایسی بات کروں جس سے کوئی محسوس کرے کہ شکوے کا پہلو ہے۔ اللہ کے پیغمبر تربیت فرما رہے ہیں، جب آپ کی زبان نے اطہر سے یہ جملے نکلے تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دن خاتون نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے بیماری دی پھر شفا بھی دی، تو کون سے دن اچھے تھے؟ تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے۔ فرمانے لگے دن سارے ہی اللہ کے اور سارے ہی بھلے تھے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو بیماری کے ایام کا کیا کہنا، کمزوری کے ایام کا کیا کہنا، ان دنوں کا کیا کہنا جن دنوں میں تکلیف میں تھا۔ حضور تکلیف کے دنوں کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہاں، جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا، تو 12 گھنٹے تو اس لطف میں گزر جاتے تھے کہ رب نے حال پوچھا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے میں پھر انتظار کرتا تھا کہ میرا رب دوبارہ میرا حال کا پوچھے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس کی تفسیر بیان کر کے بتایا کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں تو ایک کو چھوڑ کے 2 آپس میں بات نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، کان قریب نہ کریں۔ زیادہ مجلس ہو تو پھر بات الگ ہے، لیکن 3 بندے بیٹھے ہوں تو 2 بندے آپس میں گفتگو کان جوڑ کے نہ کریں۔ پھر اس سے آگے سورہ حشر شروع ہو جاتی۔ سورہ حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، چونکہ بنو نزیر کو اکٹھا کر کے مدینے سے نکالا گیا، پھر خیبر اور شام کی طرف جلا وطن کیا گیا، اور اس بات کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا، تو لہٰذا اس کا نام سورہ حشر ہے۔ اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ انہیں شدید حاجت بھی ہو تو پھر بھی وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے دیا کرتے۔ بڑی معروف حدیث ہے حضرت ابو طلحہ انصاری کی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مہمان آ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان کی خدمت کرے گا؟ ازواج مطہرات کے ہاں جب معلومات کی گئی تو کھانا بظاہر موجود نہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری گھر لے گئے، بیوی سے کہنے لگے کتنا کھانا؟ کا صرف بچوں کا۔ فرمایا انہیں بہلا کے سلا دے، اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے نا تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ مہمان ان کا نہیں تھا، مہمان رسول کریم کا تھا۔ یہ بات خاص ہے، ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے یہاں بات کو سمجھو، مہمان نبی کریم کا ہے تو قربانی انہوں نے دراصل رسول پاک کے نام کی دی۔ بچوں کو بہلا کے سنا دیا، بیوی چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھی تو چراغ بند کر دیا۔ اب دونوں میاں بیوی منہ ہلاتے رہے کہ مہمان کو پتا چلے روٹی کھا رہے ہیں۔ مہمان کھانا کھا کے سو گئے۔ صبح جب یہ آئے مسجد نبی میں تو محبوب کریم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا تیرا رات والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 21 میں قرآن مجید کی جلالت کا بیان فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا یہ قرآن اگر پتھر اور پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان سے عقل حاصل کرو، نصیحت پکڑو۔ پھر ایک آیت جو 10ویں ہے سورہ حشر کی، وہ بیچ میں رہ گئی، اس پر بھی توجہ کریں۔ یہ جو آیت ہے یہ اِصالِ ثواب کی اثر ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ بڑے غور سے ترجمہ سننا ہے آپ نے اس آیت کا۔ فرمایا جو کہتے ہیں اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ایمان والوں کے بعد آئے، یعنی کچھ ایمان والے رخصت ہو گئے اور پھر یہ ان کے بعد آئے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی بخشش
تو پچھلے جو ہوتے ہیں وہ جانے والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب لوگ فٹافٹ کہہ دیتے ہیں کہ اصال ثواب کا کیا مطلب ہوا, جانے والا جو کر کے گیا اسے اجر ملے گا. تو بھئی قرآن مجید نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے کہ جو گزر جاتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جب جاتے ہیں کسی کے ہاں تعزیت کرنے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دعا کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں کریں؟ بڑی عجیب لگتی ہے بعض باتیں. ہمارا ایک دوست ہے, ہمارے ساتھ اس نے پڑھا ہے, وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے, منطق اسے بڑی اچھی آتی تھی. تو وہ روزمرہ کی زندگی پر بھی منطق کو لاگو کرتا رہتا ہے. جو لوگ چیز پڑھ لیتے ہیں وہ لاگو ہوتی ہے. ایک بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے, تو دارے بنے ہوتے ہیں نا دارے, اسی طرح انہوں نے جگہ دی ہوئی تھی. جتنے لوگ بھی فوتگی یا کوئی خوشی کا موقع آتا تھا تو وہاں لوگ تقریبات کرتے تھے. پہلے دارے اسی مقصد کے لیے ہوتے تھے, پھر مہراج آلوں نے وہ جگہ پر کر دی. تو کہتے ہیں کہ ایک نماز جنازہ تھی ہمارے گاؤں میں, تو ایک صاحب نے نماز پڑھائی, تو بعد میں ہم نے کہا دعا کر لو, تو کہنے لگا جنازے کے اندر ہی آ گئی, دعا جنازے کے اندر ہی ہے. تو کہتے ہیں وہ آلو گوشت کا شوربہ پکا ہوا تھا, تو میں نے کہا حضرت کو میری بیٹھک میں لاؤ, کھانا کھلانا ہے. کہتے ہیں وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو تھوڑا مرچ زیادہ ڈال دیا شوربے میں. تو فوراً کھانے کے بعد انہوں نے پانی مانگا, تو میں نے کہا شوربے کے اندر پانی بھی ہے, اس کے اندر پانی. تو کہنے لگے نہیں یار تو اب ادھر پر چلا گیا, کدھر پانی پلایا, میرا منہ جل رہا ہے. تو کہنے لگے آپ نے وہاں تو کہا تھا کہ دعا اندر ہی ہے, تو باہر نہیں ہونی چاہیے, تو یہاں بھی پانی شوربے کے اندر. کہتے میں نے اسے کہا اٹھا قسم پانی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی شوربہ تو پانی سے ہی بنتا ہے. تو میں نے کہا دوبارہ کیوں پی رہا ہے؟ اور ہر بندہ پی رہا ہے روٹی کے ساتھ پانی, کیوں پیتے ہو؟ شوربے میں پانی نہیں. یہ تو ہوئی منطقی دلیل. اب میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تم فرض نماز کے بعد مانگتے ہو رب ضرور قبول فرما لیتا ہے, اللہ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے. تو نماز کے اندر دعا نہیں مانگی تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, مانگی تھی, تو نماز کے بعد کیوں مانگی؟ اس کا مطلب ہے کہ دعا دعا ہی ہوتی ہے. وہ ہر وقت مانگے جب دل کرے مانگے, جنازے کے اندر بھی مانگے اور جنازے کے, اور اس پر حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے, نبی پاک نے فرمایا جب جنازہ پڑھ لو تو مخلص ہو کر پھر دعا مانگو, مخلص ہو کر. اب بڑی عجیب بات ہے نا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا بھی مانگنی ہے نا, اللہ سے بھی مانگنا ہے, تو ہم سے پوچھ کے مانگو کب مانگنا ہے کب نہیں مانگنا. بھئی رب سے مانگنا ہے. اس کے بندے شب برات والے دن مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں اس رات عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ایک ٹی وی اسٹیشن پر میں جا رہا تھا, ہماری شاید وہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے, اس میں مجھے موقع مل رہا تھا, تو مجھے روک لیا. کہنے لگے جی آپ یہ بتائیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا یار بڑے عجیب آدمی ہو, کئی دفعہ پہلے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں. میں نے کہا اللہ کی عبادت بھی کسی سے پوچھ کے کرنی ہے, عبادت کس کی کرنی ہے, کرنی کس نے؟ تو مشورہ لے گا ساتھ والے سے, یعنی کسی کو شناختی کارڈ دکھائیں گے کہ یہ شناختی کارڈ ہے, اگر تو اجازت دے تو نفل پڑھ لیں. یہ کیا فلسفہ ہے؟ آپ بھی فٹافٹ الجھ جاتے ہیں, بھئی ہم جانے ہمارا خدا جانے. تو اس لیے اہل ایمان اپنے ان گزر جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. پھر سورہ حشر کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کا ذکر فرمایا. پڑھتے ہیں نا آپ وہ آیتیں, واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. آگے سورہ ممتحنہ شروع ہوتی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسی بہانے صورتوں کے نام بھی یاد کر لیتے ہیں. کیا نام ہے؟ سورہ ممتحنہ. اس سورہ مبارکہ میں نا بالکل شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم, اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ, میرے اور اپنے دشمنوں کو. اور پیچھے بھی گزر چکا ہے, وقت نہیں تھا میں وہاں روک نہیں سکا. فرمایا جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھا ہے نا وہ رب رسول کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرتے. دوستی مسلمان سے, دوستی اللہ رسول کے دشمنوں سے کوئی دوستی نہیں ہے. رب رسول کے دشمنوں سے کیا دوستی کرنی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملحدوں سے کیا مروت کی, جو ہے ہی بے دین اس سے مروت کا رشتہ رکھنے کا کیا معنی. یہاں نا لوگوں میں جذبہ تھوڑا زیادہ اٹھتا ہے, تھوڑا زیادہ جذبہ اٹھتا ہے, انسانیت کو 2 گز آگے گزر جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام جنازہ پڑھانے گئے تھے اور قبرستان پہنچ کے کہا تھا میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, ترمذی میں موجود ہے. حضور کیوں؟ فرمایا عثمان غنی سے بغض رکھتا ہوا مرا ہے. تو جب عثمان کے بغض والے کا نبی پاک جنازہ نہیں پڑھاتے جو رحمت للعالمین ہے,
تو ہمارے اندر کوئی انسانیت نہ کو 2 گز آگے گزر کے بھائی انسانیت اور چیز کا نام، کیا اس بندے میں بھی کوئی انسانیت ہے جو نبی پاک کی بے ادبی کرتا ہے؟ اس میں بھی کوئی انسانیت ہے جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے؟ تو آپ پہلے دیکھ تو لے کہ ماجرا کیا ہے. تو فرمایا میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بناؤ. پھر اس سے آگے سورہ ممتحنہ میں نا آیت نمبر 10 میں بہت ساری عورتیں نا ہجرت کر کے مکے سے مدینے آنے لگ گئی تھی، بہت ساری، اور کچھ بلا وجہ ہی بس ایسے تھوڑا سا اختلاف ہوا تو آنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے میں مومنوں سے فرمایا کہ ان کے ایمان کا یقین ہونے کے بعد، جب جمعہ طے ہو جائے کہ واقعی یہ ویسے نہیں آئی، مومنہ ہے اس لیے آئی ہے، فرمایا یقین ہونے کے بعد انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ. اور فرمایا مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں، نہ کافر مرد مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. نیز فرمایا کہ مسلمان بھی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ رکھے، وہ بھی افاری کر دیں. ایک وقت تک جائز تھا کہ جب تک ابھی ظاہر ہے لوگوں کے ماحول اس طرح کے تھے کہ خامد کلمہ پڑھتا تھا تو بیوی نہیں پڑھتی تھی، تو بیوی کلمہ پڑھتی تھی تو خامد، ایک وقت کے لیے اس کو ابھی گنجائش دی گئی. لیکن جب حالات اس طرح کے ہوئے کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا تو پھر منع کر دیا. فرمایا اگر تمہاری عورت کافر ہے تو اب تمہارا نکاح قائم نہیں. کچھ لوگ ابھی بھی فتوے اٹھا کے لاتے ہیں، بالخصوص باہر کے ممالک سے ایسے بہت سارے لوگ سوالات بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جناب سنا ہے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. تو میں نے کہا وہ اہل کتاب وہ ہوتے تھے جو اللہ کی توحید پر کامل یقین رکھتے. یہاں تو یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے معاذ، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اہل کتاب کہاں سے ہو گئے؟ تو مشرک ہے. وہ اہل کتاب تھے، وہ ہر نبی کو اللہ کا بندہ اور نبی جانتے تھے، کسی کو بیٹا نہ کہتے تھے. تو یہ تو مشرک ہیں، شریک بناتے ہیں اللہ کے. یہ اہل کتاب تو ڈھونڈنے سے ملے گا آپ کو کوئی اہل کتاب، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایسے ہی بڑی جلدی راؤ میں نہ بہنا چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے. اور پھر ہوتا یہ ہے کئی دفعہ کہ ہم لوگوں کا پروگرام بن چکا ہوتا ہے، نکاح کرنے کا پروگرام طے ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ واقعات تیزی سے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑے سے تجربات ہونے لگے ہیں. اب کوئی آدمی کسی عورت کو لے کے آتا ہے نا، اسے کلمہ پڑھا دے، مسلمان ہونا چاہتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیوں ہونا چاہتی ہوں؟ وجہ تو ہوتی ہے نا دین بدلنے کی. آپ ایک نیا نظریہ قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، پر وجہ بھی تو بیان کریں نا. تو اکثر وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے زیادہ تر. تو وہ اب جی شادی ہونی ہے تو لہذا کلمہ پڑھا دے. تو یہ آپ مرد کی خاطر کلمہ نہ پڑھیں، نہ مرد عورتوں کی خاطر کلمہ پڑھیں. کلمہ جب بھی پڑھیں اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھیں. یہ اس لیے نہ کلمے پڑھیں کہ ہم نے شادیاں کرنی، بس شادی کا پروگرام بنا ہوا تھا تو لہذا. اور ایسے ایسے عجیب معاملات. ایک دفعہ ایک میرے پاس مسئلہ آ گیا کہ ایک عیسائی عورت ہے تو وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے لائے، دیر نہیں کرنی چاہیے مسلمان کرنے میں. تو میں نے تھوڑی سی اس سے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے خامن سے جان چھڑانا چاہتی ہے. کلمہ پڑھ لے گی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، تو جان چھڑانا. تو آپ تحقیق کریں ضرور، اس پہ غور کریں. اور بڑے سارے لوگ جو سپورٹر بن جاتے ہیں وہ بھی ضرور سوچیں کہ آخر وہ بتائے تو صحیح اسے کس چیز نے متاثر کیا ہے. بڑے کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو متاثر ہو کے تحقیق کر کے دین کو دل سے قبول کر کے آتے ہیں. ایسا کوئی آئے تو اس کے تو پیروں کے نیچے پر بچھا دینی چاہیے، آنکھیں بچھا دینی چاہیے. اس طرح کا کوئی آئے، اللہ توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. ایک منشور تھا، وہ منشور یہ تھا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. منشور یہ تھا کہ کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام جو نیک کام کا حکم دیں گے اس میں نافرمانی نہیں کریں گے. تو حضور نے عورتوں سے بیعت لی. اسی سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کسی پیر کامل سے بیعت کرنا چاہے تو اس کی بیعت کرنا بالکل درست ہے. چونکہ عورتیں یہاں بیعت کرتی تھی لیکن نبی پاک نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے مرید نہیں کیا، بلکہ حضور جملے ارشاد فرماتے تھے اور عورتیں جواب میں وہ جملے کہتی جاتی تھی. اسی کا نام بیعت ہے. تو آج بھی اگر اس طریقے پہ با پردہ رہ کے کوئی خاتون کہیں سے کوئی سبق لیتی ہے، کوئی روحانی اسباق یاد کرتی ہے، تو اس کے لیے یہ سنت اس آیا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں موجود ہے. آگے سورہ صف شروع ہوتی. اس سورت کے بالکل شروع میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا ہے، ایک خاص بات کی طرف توجہ ارشاد فرمائی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. ہمارے معاشرے میں باتوں کی بے قدری پتہ کب ہوئی ہے؟ جب باتوں کو لوگوں نے وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. قرآن کہتا ہے وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے. ویسے بھی ایک ہوتا ہے الفاظ کا ہیر پھیر، اس کا مزہ نہیں ہوتا، وہ کئی دفعہ اداکاری ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جذبات کا اظہار. جذبات کا اظہار جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو پھر دین خطاب کا نام نہیں رہ جاتا، تقریر کا نام نہیں رہ جاتا، پھر وہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے. اور جب آپ جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو جذبے سیدھے روحوں سے جا کے ٹکراتے ہیں. تو دین پر عمل کریں. دین منانے کے لیے نہیں آیا، دین عمل کرنے کے لیے آیا. دین پر عمل کریں اور آپ صرف وہ بات کریں جس پر آپ کا اپنا عمل. بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، اور بابا فرید صاحب کا ایک جملہ نہ پوری تفسیر لگتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک جملہ پوری. بابا صاحب بڑے زبردست قاری تھے قرآن پاک کے. برے صغیر میں اس وقت 4-5 قاری تھے جو سونا قرآن پڑھتے تھے. اور بابا صاحب کی جو اپنی بیٹی تھی نا، بابا صاحب نے سب عاشرہ کا قاریہ بنایا تھا اپنی بیٹی کو. اب تو آپ چلے جائیں دربار شریف پہ تو نماز پڑھنی مشکل کر دیتے ہیں قوالی والے. ان کو کبھی اندر والا حال بند ہو جائے تو باہر آپ نے پاک پتن شریف نماز پڑھنی ہو تو آپ ان کی منت بھی کریں تو بند نہیں کرتے. تو قرآن شریف کی باری کب آئے گی؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کیا ایک واقعہ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے گویا واضح باتیں کھولتا ہے. بڑی دور سے ایک عورت آئی تو اس نے کہا میرا بیٹا گڑ بڑا کھاتا ہے. تو حضرت صاحب بیمار رہنے لگ گیا ہے. کو پتہ ہے نا ہمارے ماں باپ تو یہی کہا کرتے تھے کہ ٹافیاں نہ کھاؤ، دانت نکل جاتے ہیں. حالانکہ انہوں نے جب نکلنا ہوتا ہے وہ نکل ہی جاتے ہیں، پر بزرگ بھی جو کہتے تھے وہ ٹھیک ہی فرماتے تھے. تو بابا صاحب سے وہ ماں کہنے لگی دم کر دے. تو بابا صاحب کہنے لگے کل لانا. بی بی بیچاری گھوڑے پہ بیٹھ کے اونٹ پہ بیٹھ کے یہاں پیدل آئی تھی. 2-4 گھنٹے جانے میں پھر لگے. اگلے دن پھر 2-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئی. بابا جی دم کر دیں، گڑ بڑا کھاتا ہے. تو بابا صاحب نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، دم بھی کیا. اور بچے سے کہنے لگے پتر گوڑ نہیں کھانا آج کے بعد، بہت زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے.